بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ ایک عام صحابی تھے۔ ان کی رہائش مدینہ منورہ میں نہیں تھی، نہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس علمیہ میں حاضری کا موقع ملتا تھا۔ بادیہ میں ان کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، یعنی دیہات میں ان کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا جن پر ان کی گزر بسر تھی۔ ایک دن معاویہ مدینہ آئے، مسجد میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کی چھینک سنے اور چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ سے جواب دینا چاہیے۔ معاویہ ابن حکم نے یہ بات پلے باندھ لی اور رخصت ہو گئے۔ چند دن بعد پھر کسی کام سے مدینہ منورہ آئے، مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ معاویہ ابن حکم بھی نماز میں شریک ہو گئے۔ دوران نماز کسی کو چھینک آ گئی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد تھا، فوراً نماز ہی میں بلند آواز سے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ ان کی اس حرکت سے نمازیوں کی یکسوئی میں اچھا خاصا خلل واقع ہو گیا اور سب لوگ انہیں تیز نگاہوں سے گھورنے لگے۔ حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حیرت سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو پریشان ہو کر نماز ہی میں بول پڑے، ہائے میری ماں کی بربادی، تم لوگوں کو کیا ہو گیا، میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ لوگ رانوں پر ہاتھ مارنے لگے کہ وہ خاموش ہو جائیں۔ چپ رہنے کا اشارہ پا کر وہ خاموش ہو گئے۔ نماز ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کی طرف رخ کیا۔ شور و شرابے کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی تھی۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کون بول رہا تھا۔ لوگوں نے معاویہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور دوڑتے ہوئے قریب آ گئے کہ نہ جانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ فرمائیں گے اور شاید ڈانٹ نہ پلا دیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، اللہ کی قسم میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد ایسے خوبصورت
اور ہلکے پھلکے انداز سے تعلیم دینے والا معلم نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مارا، نہ گالی دی، آپ نے بس اتنا کہہ دیا، معاویہ، نماز میں باتیں کرنا مناسب نہیں، اس میں صرف تسبیح، تکبیر اور تلاوت قرآن کی جاتی ہے۔ آپ نے نہایت جامع اور مختصر نصیحت کی۔ معاویہ نے بات خوب سمجھ لی اور ان کے دل کو اطمینان ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، ان واقعات سے بات معلوم ہوئی کہ مسجد میں پیشاب کرنے والے دیہاتی اور نماز میں باتیں کرنے والے صحابی سے آپ کا طرز عمل ان کے احوال کے عین مطابق تھا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے۔ بزرگوں اور دوستوں اور خواتین، عوام کا غلطی کر جانا بعید از مکان نہیں ہوتا، یعنی عوام سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اس کے برعکس معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا شمار جلیل القدر اور اہل علم صحابہ میں سے ہوتا تھا۔ ان کی لغزش کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل بھی ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں عشاء کی نماز پڑھتے، پھر واپس جاتے اور اپنے محلے کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھاتے۔ ایک رات معمول کے مطابق اپنی مسجد میں امامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک نوجوان آیا، وہ بھی جماعت میں شامل ہو گیا۔ سورہ فاتحہ کی قرأت مکمل ہو گئی تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ کی قرأت شروع کر دی۔ نمازیوں میں بڑی تعداد دن بھر کے تھکے ہارے کسانوں اور چرواہوں کی تھی جو عشاء پڑھتے ہی سو جانے کے عادی تھے۔ یہ نوجوان بھی انہی محنت کشوں میں سے تھا۔ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اپنی دھن میں پڑھتے جا رہے تھے اور ان کی قرأت طویل سے طویل تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بالآخر جب امام کی قرأت نے کسی طرح ختم ہونے کا نام نہ لیا تو اس نوجوان نے الگ سے اپنی نماز مکمل کی اور گھر چلا گیا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا تو ایک مقتدی نے بتایا کہ فلاں نوجوان ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہوا تھا، پھر جب آپ نے نماز لمبی کر دی تو نماز چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا اسے نفاق کی بیماری ہے، میں اس کی حرکت کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاؤں گا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ اس نوجوان تک پہنچے تو اس نے بھی طیش میں آ کر کہا میں بھی ان کے اس عمل کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کروں گا۔ اگلے دن صبح سویرے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور وہ نوجوان اور محلے کے ممتاز لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نوجوان کی شکایت کی تو اس نوجوان نے بھی اپنی بات شروع کی اور کہا اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے پاس عشاء کے بعد دیر تک ٹہرتے ہیں، پھر واپس جا کر ہمیں عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں اور لمبی لمبی قرأت کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم ان کی لمبی نماز کے خوف سے عشاء کے وقت مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے دریافت کیا کہ آپ کون سی صورتیں پڑھتے ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے بتایا میں سورہ بقرہ اور فلاں صورتیں پڑھا کرتا ہوں۔ انہوں نے چند لمبی صورتوں کے نام لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا واقعتاً لوگ لمبی نماز کے ڈر سے مسجد آنے سے کتراتے ہیں اور پیچھے رہنے میں عافیت سمجھتے ہیں تو آپ کو شدید غصہ آ گیا اور آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ سورہ طارق، سورہ برود، سورہ شمس اور سورہ لیل پڑھا کرو۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو اور معاملات میں سامنے والے کی مزاج اور اس کے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھتے تھے۔ ہر جگہ نرمی یا ہر جگہ گرمی سے پیش آنا افراط اور تفریط ہے۔ آپ کی زندگی مکمل اعتدال پر تھی۔
آپ نرمی کی جگہ نرمی، گرمی کی جگہ گرمی اختیار فرماتے تھے۔ آپ کے انہی اخلاق نے لوگوں کو آپ کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ آپ کی زندگی کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آپ جب بچوں سے مخاطب ہوتے تو ان کی نفسیات کی رعایت فرماتے، اور جب جوانوں کے روبرو ہوتے تو ان کی عمر اور ان کے جذبات کا لحاظ فرماتے۔ عورتوں سے سابقہ پڑتا یا مردوں سے سابقہ ہوتا، امیروں سے یا غریبوں سے، غلاموں اور خادموں سے یا آزادوں سے، ہر ایک کے ساتھ گفتگو اور معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نفسیات، مزاج اور مقام کی رعایت فرماتے تھے۔ سیرت طیبہ میں ہر معیار اور مقام کے لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک اور برتاؤ کے واقعات موجود ہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔